اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ننکا خوشی میں دیوانوں کی طرح بڑی دیر تک ناچتا رہا، پھر شاید اپنی کامیابی کا جشن منانے کی خاطر اس نے بھی خود کو زمین پر گرا دیا اور فرش پر بکھرے ہوئے خون پر لوٹ لگانے لگا۔ مرنے والے معصوم بچے کی بھٹکتی ہوئی روح نے شرافت حسین کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ عاصم بیگ نے گمشدہ فائل کے جرم کو تسلیم کرتے وقت جو کہانی سنائی تھی، شرافت حسین اسے من گھڑت سمجھتے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو اپنے بستر پر لیٹے دیکھا تو ان کے ہوش گم ہو گئے۔ بچے نے ان سے بھی بڑی عاجزی سے پانی مانگا تھا، پھر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ رات شرافت حسین کے لیے بڑی کرب کے عالم میں گزری تھی۔ دوسرے دن وہ سو کر اٹھے تو ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن دل بہلانے کے غرض سے دفتر چلے گئے۔ بظاہر وہ فائلوں کو الٹتے پلٹتے رہے، لیکن ان کے ذہن کے گوشوں میں وہی مرنے والا معصوم اور بے گناہ بچہ کلبلا رہا تھا۔ عام حالات میں اگر وہ کسی دوسرے شخص کی زبانی ان حالات کی بابت سنتے تو شاید کبھی یقین نہ کرتے۔ مرنے کے بعد کسی مردے کا اس طرح بار بار لوگوں کو نظر آنا اور زندوں کی طرح باتیں کرنا ان کے نزدیک آسان بات نہیں تھی۔ وہ جس عقیدے سے تعلق رکھتے تھے اس میں اس قسم کی باتوں پر غور کرنا بھی گناہ تھا، لیکن جو کچھ وہ خود اپنی نظروں سے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھ چکے تھے اسے جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت وہ ایک فائل سامنے رکھے اسی بچے کے بارے میں سوچ رہے تھے جسے خزانے کی تلاش کے سلسلے میں انہوں نے ننکا کے اکسانے پر بھوکا پیاسا رکھ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے دل کے خون سے کی روئی اچھی خاصی مقدار میں تر کر لی تھی۔ ننکا نے اسی خون آلود روئی سے چراغ روشن کر کے بچے کی روح کو طلب کیا تھا اور اس گمشدہ فائل کی بابت اصلیت معلوم کر لی تھی، لیکن اس کے بعد بچے کا عاصم بیگ کو نظر آنا، پھر خود شرافت حسین سے زندوں کی طرح ہم کلام ہونا، یہ ایسی حیرت انگیز و پراسرار بات تھی جس نے شرافت حسین جیسے مضبوط کردار کے آدمی کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وقتی طور پر شرافت حسین کے ذہن میں صرف ایک خیال رہ کر کروٹیں لے رہا تھا کہ اس معصوم بچے کی روح کے پیچھے بھی ننکا کا شیطانی ہاتھ ہوگا۔ شاید اس طرح وہ شرافت حسین کو خوفزدہ کر کے ان سے خون آلود روئی ہتھیا کر تنہا اس شاہی دفینے کو حاصل کرنے کا خواہاں تھا جس کے لالچ نے خود شرافت حسین کو بھی صراط مستقیم سے بھٹکا کر ایک شیطانی عمل کر گزرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کا ذہن گزشتہ رات بھر یہی سوچتا رہا تھا کہ وہ کس طرح حالات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی صورت ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ننکا کو کسی طرح ختم کر کے وہ اس کے گندے عمل اور حرام زدگی کے عیارانہ چالوں سے بچ سکتے تھے، لیکن اول تو یہ آسان کام نہیں تھا، دوسرا اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتے تو خون آلود روئی ان کے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ کم از کم ننکا نے انہیں یہی بارور کرایا تھا کہ بچے کی روح کو طلب کرنے کا جنتر منتر اسے معلوم ہے، اور جب تک وہ منتر نہ پڑھا جائے گا بچے کی روح سامنے نہیں آئے گی، اور شرافت حسین کی ایسی کوئی کوشش ان کے لیے خطرناک یا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ شرافت حسین پوری طرح اپنے خیالوں میں غرق تھے جب چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر مؤذن عابد حسین کی آمد کی اطلاع دی۔ شرافت حسین نے عابد حسین کو فوری طور پر اندر بلوا لیا۔ عابد حسین ایک جائیداد کے سلسلے میں کسی حقدار کی سفارش کی غرض سے حاضر ہوئے تھے۔ شرافت حسین نے متعلقہ ریکارڈ منگوا کر دیکھا
پھر عابد حسین سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے روگردانی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر عابد حسین کے لیے چائے کا اہتمام کیا۔ بستو سے آپ کو کسی قسم کی شکایت تو نہیں؟ چائے کے دوران عابد حسین نے تذکرہ کیا۔ ایک شکایت ہے، شرافت حسین نے مسکرا کر کہا، اتنا اچھا اور خدمت گزار ملازم دلانے میں آپ نے بڑی دیر کی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے، ورنہ بلا وجہ کی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ خیال ہے کہ آپ کا، ورنہ میں تو آپ سے پہلی ہی ملاقات میں خاصا متاثر ہوا تھا۔ شرافت حسین نے اعتراف کیا، ذرہ نوازی ہے جناب کی، ورنہ میں کہاں اور میری کیا اوقات۔ عابد حسین نے انکساری سے جواب دیا، پھر چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولے، ایک بات پوچھوں؟ بشرطیہ یہ کہ ناگوار خاطر نہ گزرے۔ تکلف چھوڑیے عابد صاحب، جو پوچھنا ہے بے دھڑک پوچھیے۔ شرافت حسین نے بے تکلفی کا اظہار کیا، میرا خیال ہے کہ آپ کسی ذہنی الجھن میں گرفتار ہیں۔ عابد حسین نے دبی زبان میں کہا، اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ گزشتہ رات سے ہلکا بخار ہے، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ شرافت حسین نے ٹالنے کی کوشش کی۔ میرا ایک مشورہ ہے، عابد حسین نے پہلو بدل کر بولے، اگر آپ بابا رحیم سے اب تک نہیں ملے تو اب مل لیں۔ ان کی دعا سے نہ صرف بخار جاتا رہے گا، بلکہ آپ اس خبیث بدماش سے بھی محفوظ رہیں گے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ آپ کا اشارہ غالباً ننکا کی طرف ہے، شرافت حسین نے سنبھل کر کہا، اجی نام نہ لیں اس منحوس کا، مجھے تو اس کا نام سن کر ہی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ عابد حسین کی زبانی بابا رحیم کا نام سن کر شرافت حسین کو ایسا محسوس ہوا جیسے لگ دگ صحرا میں اچانک پانی کا چشمہ نظر آ گیا ہو۔ اپنے خاص ملنے جلنے والوں سے وہ بابا رحیم کی بزرگی اور چنار گڑھ میں وارد ہونے کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ننکا جو سفلی عمل کا ماہر ہونے کے سبب پوری بستی میں دندناتا پھرتا ہے، وہ بھی بابا رحیم کے آستانے کی طرف جانے سے کتراتا ہے۔ عابد حسین کی زبانی بابا رحیم کا نام سن کر شرافت حسین کے دل میں یہ خیال تیزی سے ابھرا کہ وہ فوری طور پر ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بچے کے بارے میں اشاروں کنائیوں میں دریافت کریں گے جس نے ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد کر رکھا ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ عابد حسین نے شرافت حسین کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں بولے، پیری مریدی کا میں بھی زیادہ قائل نہیں ہوں، لیکن بابا رحیم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ تعویذ گنڈوں اور ٹونے ٹوٹکوں کے خلاف ہیں اور زیادہ تر عبادات میں مشغول رہتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے ملتے ہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے اور روشن ضمیر بزرگ ہیں، ایک نظر میں سب کچھ بھانپ لیتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سن رکھا ہے، شرافت حسین نے سنجیدگی سے جواب دیا، میری بد نصیبی ہے کہ اب تک ان کے نیاز نہیں حاصل کر سکا، لیکن آپ کے مشورے کے بعد اب پہلی فرصت میں ان کے آستانے پہ حاضری دینے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اچانک مرحوم اور مقتول بچے کی معصوم آواز شرافت حسین کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک اٹھے، پھر اس وقت ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے بچے کو عابد حسین کے برابر والی کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت انتقام کی چنگاریاں چٹک رہی تھیں۔ اس نے شرافت حسین کو گھورتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تم میرے مجرم ہو، جب تک اپنے کیے کی پوری سزا بھگت نہیں لوگے تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا، اور اگر تم نے بابا رحیم کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔
میری نظروں میں ابھی تک وہ شہادتیں محفوظ ہیں جو تمہیں قاتل ثابت کر سکتی ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ شرافت حسین کے منہ سے غیر اختیاری طور پر نکل گیا۔ جی؟ عابد حسین نے چونک کر شرافت حسین کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ مجھ سے فرمایا آپ نے؟ جی نہیں، شرافت حسین نے ہجل سے کام لیا۔ پھر کچھ بات بناتے ہوئے بولے، دراصل میرے ذہن میں کسی اور کا خیال آ گیا تھا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ شرافت حسین نے دو چار بات کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شرافت حسین نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ ان کی توجہ بار بار کرسی کی طرف پٹ رہی تھی جس پر مقتول بچہ ابھی تک موجود تھا، لیکن عابد حسین اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ عابد حسین کو رخصت کرنے کے بعد شرافت حسین نے بچے کو مخاطب کیا، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ندامت کے اظہار کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم نے میری روح کو جس اذیت ناک حالات سے دوچار کر رکھا ہے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچے نے ہونٹ چباتے ہوئے بے بسی سے کہا، میرے خون دل کا چراغ روشن کر کے تم خزانے تک پہنچ سکو گے یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میری روح اس وقت تک اس دنیا میں بھٹکتی رہے گی جب تک میں پیٹ بھر کر پانی نہیں پی لوں گا۔ پیاس کی شدت نے میری روح کی قوت پرواز کو جکڑ رکھا ہے۔ تم شرافت حسین نے رقت بھری آواز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ معاف کرنا یا سزا دینا یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، لیکن تم مجھے پانی پلا دو تو پھر میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ابھی پانی پلاتا ہوں۔ شرافت حسین نے تیزی سے اٹھ کر تھرماس سے پانی نکالا، پھر بھرا ہوا گلاس لے کر پلٹے تو بچہ کرسی پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ شرافت حسین نے دبی زبان میں ادھر ادھر دیکھا۔ میری روح فضا میں معلق ہے، بچے نے درد بھری آواز میں کہیں دور سے کہا۔ تم نے مجھے جس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اس سے خدا ہی تمہیں سمجھے گا، اس کا انصاف میری بے چین روح کو قرار دے گا۔ بچے کے آخری جملے نے شرافت حسین پر لرزہ طاری کر دیا۔ گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ مارٹن ڈگلس کے بعد اس کی بیوی فلورا کی پراسرار موت نے چنار گڑھ کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ فلورا کی لاش ندی کے کنارے برہنہ حالت میں ملی تھی۔ اس کے جسم پر خنجر کے وار کرنے کے متعدد گہرے گھاؤ موجود تھے۔ لاش کے قریب کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا تھا جو قاتل کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ ایک عام خیال جو اخذ کیا گیا وہ یہی کہ مقتول جو کسی جنسی جنونی تھا، اس نے فلورا کو فون کر کے گھر سے بلایا، اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، پھر خود کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کی خاطر بے دردی سے موت کی نیند سلا دیا۔ مارٹن کے مکان کے چوکیدار کا بیان تھا کہ مقتولہ جس وقت گھر سے روانہ ہوئی اس نے صرف نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا۔ چوکیدار کے اس بیان کی روشنی میں یہی سوچا گیا کہ قاتل فلورا کو پہلے سے جانتا تھا، دونوں کے درمیان اچھی خاصی شناسائی بھی تھی، ورنہ مقتولہ کا رات گئے کسی سے محض شب خوابی کے لباس پہن کر ملاقات کے لیے جانا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ لیکن ان تمام مفروضوں کے ساتھ کچھ ایسے سوالات بھی تھے جن کا جواب پولیس کے ماہرین کی سمجھ سے باہر تھا۔ فلورا کی لاش کے قریب نہ تو کہیں دھینگا مشتی کے نشانات ملے تھے اور نہ ہی اس کا شب خوابی کا لباس ملا تھا۔ چوکیدار کا بیان تھا کہ گاڑی خود فلورا ڈرائیو کر کے لے گئی تھی، لیکن اس کی گاڑی لاش سے تقریباً 2 میل دور ایک رہائشی علاقے کے درمیان کھڑی پائی گئی۔ اسٹیئرنگ پر گوشے بسیار کے باوجود کسی قسم کے کوئی بھی فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ قرب و جوائر کے رہائشی مکانوں کے بہت سارے لوگوں کو بھی کھنگال ڈالا گیا، لیکن وہ بھی کوئی کارآمد بات نہیں بتا سکے۔ جو چوکیدار رات کی ڈیوٹی پر تھے ان کا بھی یہی بیان تھا، انہوں نے اس گاڑی کو نہیں دیکھا تھا۔
اسے کس نے ڈرائیو کیا، کس وقت رہائشی علاقے میں لا کر کھڑا کیا، اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی غور طلب بات تھی کہ قاتل کو جب صرف فلورا کے جسم سے سروکار تھا تو پھر اس نے گاڑی کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کیوں کی، اس کا نائٹ گاؤن کیوں غائب کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق فلورا پہ جو کچھ گزری تھی وہ کہیں دوسرے مقام پر گزری تھی۔ بعد میں اس کی لاش کو سرد ہو کر اکڑ جانے کے بعد ندی کے کنارے لا کر ڈالا گیا تھا۔ یہ رپورٹ اس لیے حتمی سمجھی جا رہی تھی کہ لاش پر لاتعداد گہرے زخم ہونے کے باوجود لاش کے آس پاس خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا تھا۔ ہنری کی سربراہی میں اس وقت بھی 3 افسران سر جوڑے بیٹھے فلورا کے قتل کی گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھے۔ ایک چنار گڑھ کا ایس پی بلونت کمار تھا جس نے آخری بار فلورا سے بات کی تھی، لیکن ہنری کے خوف سے اس نے مارٹن کے سلسلے میں فلورا کی کوئی بات نہیں بتائی۔ اس نے ہنری سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ فلورا اور اس کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی تھی۔ بلونت کمار ایک جہاں دیدہ پولیس آفیسر تھا اور خوب جانتا تھا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کسی صاحب حیثیت انگریز کا عمل دخل ہو، زبان بند رکھنا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ فلورا کے سلسلے میں بھی وہ اسی اصول پر عمل پیرا تھا۔ دوسرا شخص ملٹری انٹیلیجنس کا ایک نوجوان میجر طارق تھا جسے ہنری کی دعوت پر ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، اور تیسری شخصیت سب انسپکٹر فیروز کی تھی جو مارٹن کی موت کے بعد اس کی جگہ قائم مقام اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس میٹنگ کی سربراہی ہنری کو خاص طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ خود ہنری نے اس معاملے میں علیحدہ رہنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کے آرڈر چونکہ براہ راست انگریز آئی جی نے دیے تھے، اس لیے وہ مجبوراً میٹنگ میں شامل تھا۔ میرا خیال ہے کہ فلورا کی موت کا تعلق بھی کسی نہ کسی زاویے سے مارٹن ڈگلس کی موت کی ایک کڑی ثابت ہوگا۔ میجر طارق نے اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر پہلو بدل کر بولا، کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم پہلے مارٹن کے قتل کے اصل مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ میں اس ضمن میں 2 ماہرین کے خدمات حاصل کر چکا ہوں۔ ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے آفیسر کو جواب دیا۔ وہ مارٹینا کو عمل تنویم کے ذریعے اثر میں لانے کے بعد بھی ابھی تک یہ نہیں معلوم کر سکے کہ اس نے مارٹن پر اور مجھ پر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے جو کوشش کی تھی اس کا مقصد کیا تھا، بلکہ وہ تو سرے سے گولی چلانے کے جرم ہی سے انکار کر رہی ہے۔ ماہرین اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ وہ ذہنی طور پر بالکل تندرست ہے، لیکن آپ نے جو بیان دیا تھا وہ میجر طارق نے دبی زبان میں کچھ کہنا چاہا۔ میں آج بھی اس بیان پر قائم ہوں، ہنری نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ وہ آٹومیٹک پستول ابھی تک پولیس کی تحویل میں ہے جس پر مارٹینا کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ملے ہیں۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ بلونت کمار نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ اس نے بطور خاص ہنری کو مخاطب کیا اور نہایت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا، کیا آپ کے خیال میں مارٹن کی موت کو ہم پراسرار نہیں کہہ سکتے؟ میرا مطلب ہے کہ جب آپ کی وائف سرے سے اس جرم کی صحت سے انکار کر رہی ہیں کہ انہوں نے مارٹن پر یا آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، تو کیا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس وقت ان کا ذہن کسی دوسروں کے اشاروں پر عمل کر رہا تھا؟ اور ہوش میں آنے پر مسٹر بلونت کمار، میجر طارق نے بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ ان پراسرار باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ بات یقین کی نہیں، مشاہدات کی ہے، بلونت کمار نے تیزی سے جواب دیا۔ ہمارے سامنے ایسے لاتعداد واقعات اور حادثات موجود ہیں جن کے رونما ہونے کی وجوہات ناقابل یقین ہیں۔ بلیک میجک کی صحت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گندے علوم کے ماہرین اپنے جنتر منتر سے دشمنوں کو حیرت انگیز طور پر ہلاک کر دیتے ہیں۔ مقتول بند کمرے میں پایا جاتا ہے جہاں کوری ہانڈی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بکھرے ملتے ہیں۔ یہ ہانڈیاں خاص طور پر ہوتی ہیں
جن پر سفلی اور گندا علم کرنے والے اسے اڑاتے ہیں، جو ٹھیک اپنے نشانے پر جا کر ٹکراتی ہیں اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ قانون ایسے پراسرار معاملات میں جہاں جادو ٹونے اور جنتر منتر سے کام لیا گیا ہو، سوائے بے بسی کے اظہار کے اور کیا کر سکتا ہے؟ آئی سی، میجر طارق نے سپاٹ آواز میں کہا۔ گویا آپ کا اشارہ اس طرف ہے جو سفلی کے معاملے میں خاصا بدنام ہے۔ میں ابھی تک آزادی سے گھوم پھر رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں، بلونت کمار نے سنجیدگی سے کہا۔ چنار گڑھ میں اکثر جو اموات واقع ہوئی ہیں ان میں ننکا ہی کا نام آتا رہا ہے، لیکن ثبوت کے بغیر اسے حوالات میں بند نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ مسٹر مارٹن نے جوش میں آ کر ننکا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی ایسا سراغ آ گیا ہو جس کے بل پر وہ ننکا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال سکتا ہو، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو؟ مارٹن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ بظاہر جسے قاتل سمجھا جا رہا ہے وہ اس بات سے ہی منکر ہے کہ کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ماہرین اس کی شخصیت کو مکمل طور پر اور خاص طور پر ذہنی اعتبار سے فٹ قرار دے رہے ہیں۔ تعجب خیز بات یہ بھی ہے کہ مسٹر مارٹن دور کھڑے ہونے کے باوجود دونوں گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ایک گولی ان کی پیشانی پر لگی، دوسری سینے پر عین دل کے مقام پر، جبکہ مسٹر ہنری قریب ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر اس طرح صاف بچ گئے جیسے ان کے جسم پر کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ اور یہ نکتہ بھی خاص طور پر غور طلب ہے کہ مسٹر ہنری پر گولی چلانے کے بعد مسز مارٹینا بھی حیرت انگیز طور پر بے ہوش ہو گئی۔ نوجوان سب انسپکٹر فیروز نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر ہنری پر چلائی گئی پہلی گولی کے ناکامی کے بعد قدرتی طور پر مسز ہنری کو میگزین میں موجود باقی گولیاں بھی استعمال کر ڈالنی چاہیے تھی، لیکن قاتلانہ حملہ عمل کے وہ دہشتناک تسلسل یکلخت ٹوٹ گیا، اور ایسا ایسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ قاتل یا تو کسی مرض کا شکار ہو یا خلاف توقع قانون کی گرفت میں آ جائے، لیکن مسز ہنری کے ساتھ تو ایسا کوئی صورت پیش نہیں آئی۔ وہ اس وقت اپنی ہی چھت کے نیچے موجود تھیں، اس لیے ان کے عمل کو زیادہ جارحانہ اور ہولناک ہونا چاہیے تھا۔ مگر 1 منٹ، میجر طارق نے ہاتھ کے اشارے سے سب انسپکٹر فیروز کو خاموش رہنے کا سگنل دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، گویا آپ بھی مسٹر بلونت کی طرح اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسز فلورا کی موت بھی کسی غیر مرئی شیطانی طاقت کا عمل کا نتیجہ ہے۔ قبل اس کے کہ سب انسپکٹر فیروز میجر طارق کی بات کا کوئی جواب دیتا، ہنری خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق بول پڑا۔ میں کسی طور بھی مارٹینا کے حق میں کوئی بیان دے کر قانونی تقاضوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ فی الحال ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ فلورا کی اذیتناک موت کا ہے، جس کا سراغ لگانے کی خاطر آپ حضرات کو یہاں سرکار کی جانب سے اکٹھا ہونے کی زحمت دی گئی ہے۔ ہمیں دوسری تمام وارداتوں کو بھول کر صرف اور صرف فلورا کے قاتل کو تلاش کرنا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ کیا اس کے لیے بھی ابھی تک کسی تفتیشی افسر کو مقرر نہیں کیا گیا؟ میجر طارق نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ نہیں۔ ہنری نے باری باری تینوں افراد کو دیکھتے ہوئے کہا، فلورا کی موت کی تفتیش کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کو مل کر کرنا ہے۔ ننکا کے بارے میں آپ کا ذاتی کیا خیال ہے؟ میجر طارق نے دبی زبان میں دریافت کیا۔ کبھی آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئی جسے حیرت انگیز یا ناقابل یقین سمجھا جا سکے؟ وہ کالا سور ہمارے لیے خطرناک جراثیم ہے، ہنری نے پہلی بار نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اسے پہلی فرصت میں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑوا دیتا۔
ہی از سن آف اے بچ باسٹرڈ۔ کیا فلورا کی موت میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ خوبصورت عورتوں کے معاملے میں وہ بے حد کمینہ اور ندیدہ واقع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس حرام زادے کو سفلی علم میں دسترس بھی حاصل ہے، اس لیے وہ قانون کی نظروں سے بچتا رہا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں ایک زیریں اصول پڑھا ہے مسٹر ہنری، میجر طارق نے دبی زبان میں سنجیدگی سے کہا۔ اگر چیچک کے کسی ایک خطرناک مریض کو ہلاک کرنے سے ہزاروں مریضوں کی جان محفوظ کی جا سکتی ہے تو ایک مریض کو ختم کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہنری نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے لاکھوں طریقے ہیں، میجر طارق نے مسکرا کر کہا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، صرف نیت سچی ہونی چاہیے۔ میرا مشورہ ہے مسٹر طارق، اگر فلورا کا کیس آپ کو سونپ دیا جائے تو ہمارے اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بلوند کمار نے تجویز پیش کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہنری نے جلدی سے کہا۔ شاید اسے بلوند کا مشورہ پسند آیا تھا۔ میں تیار ہوں، میجر طارق نے نہایت دلیری سے حامی بھر لی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے جناب۔ سب انسپکٹر فیروز نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، لیکن پیشتر اس کے میجر طارق اس کے جواب میں کچھ کہتا، کمرے میں ایک نسوانی آواز سرسراتی ہوئی ابھری۔ فلورا مری نہیں، امر ہو گئی ہے مورخ، اسے شیشناگ مہاراج نے سویکار کر لیا۔ اگر تمہیں وشواس نہیں ہوتا تو ناگ دیوتا کے پرانے مندر میں جا کر دیکھ لو، جہاں دیوی فلورا نے ناگ مہاراج کے ساتھ شریر کا سمبند قائم کیا تھا۔ کمرے میں موجود چاروں افراد کی نظریں ایک ساتھ مشرقی گوشے کی جانب گھوم گئیں، جہاں ایک ناگن فن کاڑے فضا میں لہرا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میجر طارق نے ناگن پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی مہارت و ہوشیاری سے اپنا سروس آٹومیٹک ریوالور باہر نکال لیا۔ میرا نام رادھیکا ہے، ناگن پھن کاڑ کر بولی۔ شیشناگ مہاراج نے کبھی میری بھیٹ بھی سویکار کی تھی اور خوش ہو کر ناگن کا سندر روپ دان کر دیا تھا۔ اگلے چند ماہ تک فلورا بھی ناگن کا روپ ڈھال لے گی۔ میجر طارق نے آٹومیٹک والا ہاتھ برق رفتاری سے فضا میں بلند کیا اور لبلبی دبا دی۔ کمرے میں فائر کی آواز گونجی۔ ناگن تڑپ کر فرش پر گری، لیکن اس سے پہلے کہ میجر طارق کے آٹومیٹک سے دوسری گولی نکلتی، ناگن کا وجود دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر اس کی نسوانی آواز کمرے میں گونجی، تم نے میرے روپ کی سندرتا بگاڑنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں اس گھور پاپ کی ایسی سزا دوں گی کہ تمہاری آتما بھی ہمیشہ پریشان رہے گی۔ میجر طارق کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا اور کان جو کچھ سن رہے تھے اس پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ باقی تینوں افراد بھی دم بخود کھڑے ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا رحیم اس وقت اپنے آستانے پر بڑی دیر سے جائے نماز پر سجدہ ریز تھے۔ اس سے پیشتر وہ حسب معمول تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے، جب اچانک ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں کسی کی تلاش ہو۔ عام طور پر وہ بہت صبر و تحمل سے کام لینے کے عادی تھے۔ رفتار اور گفتار کی غازی ہونے کے باوجود ان کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ نیچی آواز میں بات کرنے کے عادی تھے۔ ان کی پرنور آنکھوں میں ہمیشہ شفقت، پیار اور محبت اور اخوت کا جذبہ موجزن رہتا تھا۔ کسی کی دل آزاری انہیں پسند نہیں تھی۔ سائل کے ساتھ وہ ہمیشہ جھک کر ملنے کے عادی تھے، لیکن خلاف توقع آج جب ان کی آنکھوں کی رنگت میں تبدیلی رونما ہوئی تو چہرے پر جمال کا رنگ پھیکا ہو کر جلالی کیفیت اختیار کرنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے وہ اس طرح چونکے تھے جیسے کہیں کوئی بات خلاف مصلحت ہو گئی ہو۔ ایک ثانیے کے لیے ان کی آنکھوں میں شدید غصے کا رنگ جھلکا،
لیکن دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے کھسک کر جائے نماز پر سجدہ ریز ہو گئے، اور اس حالت میں بڑی دیر تک خدا کے حضور بسجود آوزاری میں مصروف رہے اور دبی زبان میں کچھ دعائیہ کلمات بھی ادا کرتے رہے۔ خاصی دیر تک ان کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تربتر تھیں۔ ایک بار ڈرتے ڈرتے انہوں نے نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ خداوند کریم، تو قادر مطلق ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، بے حد نکتہ نواز اور مسبب الاسباب۔ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یہ شیطان مردود ہے جو بندوں کو اپنا دوست بنانے کی خاطر نت نئے سبز باغ دکھاتا ہے۔ جب ناسمجھ انسان اس کے رنگ میں پوری طرح رنگ جاتا ہے تو اس سے دوستی ترک کر کے کسی دوسرے ہدف کے تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اے مالک دو جہاں، تو چاہے تو ہواؤں کا رخ پھیر دے، مردہ جسم میں جان ڈال دے، سوکھے درختوں کو ہرا کر دے۔ تو عظمت والا اور قوت والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرا یہ گناہگار بندہ بڑی عاجزی اور انکساری سے تیرے دربار میں ہاتھ باندھ کر با ادب یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ تیرے تیز و تند ہواؤں کا رخ موڑ دے میرے مالک، ورنہ بہت ساری جانیں ضائع ہوں گی۔ میں تیری مصلحتوں سے ناواقف ہوں، لیکن اس حقیر فقیر کو تو نے ہی نوازا ہے، اس لیے تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے تیرے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہوں، آگے جو تجھے منظور ہو۔ مجھ سے سوال کرنے میں اگر کوئی بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو معاف کر دینا میرے پروردگار۔ بابا رحیم کی آوازاری ختم ہو گئی تو ایک چتکبرے رنگ کے کبوتر پرواز کرتا ہوا آستانے میں داخل ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ بابا رحیم کی ساری توجہ اس کبوتر کی طرف مرکوز ہو گئی جو غوٹر قوں کی آوازیں نکالتا جا رہا تھا اور دائرے کی شکل میں گردش کرتا جا رہا تھا۔ ہر بار اس کا رنگ ڈھنگ میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ چتکبرے سے سفید ہوا، پھر سلیٹی رنگ اختیار کرنے لگا، اس کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس کی حرکت میں وحشت شامل ہونے لگی، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگے، پھر اس کے پر ایک ایک کر کے تن سے جدا ہو کر جھڑنے لگے، لیکن وہ اس وقت تک گردش میں رہا جب تک کہ اس کا آخری پر علیحدہ نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چکرا کر منہ کے بل زمین پر گر کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور راکھ بھی سمیٹ کر لے گیا۔ بابا رحیم نے اس طرح خوفزدہ انداز میں جھرجھری لی جیسے کوئی بھیانک اور ہولناک خواب دیکھ کر خوف سے لرز گئے ہیں۔ جلدی سے تسبیح نکال کر وہ پھر اس کے دانوں پر اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی انگلیاں تا دیر دانوں پر گردش کرتی رہیں، پھر اچانک رک گئیں۔ اس کے ساتھ بابا رحیم کے چہرے پر کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر دائیں سمت دیکھا جہاں ابو القاسم بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کی اگلی قسط دیکھیے۔